یہ سوال ہے جی کہ ایک سوال فیس بک پر عام ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انسانیت کے آغاز سے ہی اصل مذہب تو اسلام ہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو انسانیت کا آغاز اور پھیلاؤ بہن بھائی کے آپس میں ازدواجی تعلق کے نتیجے میں کیوں ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ اتنا بھی نہ کر سکا کہ آدم اور حوا کے ساتھ ایک جوڑا بشیر اور حمیدہ کا بھی بنا دیتا اور ان کے بچوں کی آپس میں شادیوں کے بعد نسل بڑھاتا؟ دیکھیے، انسانیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے لیے قرآن مجید نے کچھ بنیادی رہنمائی کر دی ہے۔ یہ بات بھی قرآن مجید نے بتا دی ہے کہ جو پہلے انسان ہیں یعنی آدم علیہ السلام، وہ خدا کے پیغمبر تھے، اور پھر جگہ جگہ قرآن نے یہ واضح کیا ہے کہ جو دین ان کو دیا گیا اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے تشریف لائے، وہ ایک ہی دین تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید نے ویسے تو کئی مقامات پر اس کو بیان کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ جامعیت کے ساتھ سورہ شورى میں بیان کیا ہے۔ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ شرع لکم من الدین ما وصى بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن مجید نے کہا ہے اور آپ کے ماننے والوں کو کہ یہ دین جو ہم نے تم کو دیا ہے یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو تمہارے لیے مشروع کیا گیا، جو اس سے پہلے سیدنا نوح کو دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور سب کو یہ اسی تاکید کے ساتھ دیا گیا تھا کہ اس دین پر قائم ہو جاؤ، اس دین پر قائم رہو اور اس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کرو۔ گویا سب کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ نئے نئے فرقے، نئے نئے گروہ نہ بناؤ، بلکہ اسی دین کو مضبوطی سے پکڑ کر رہو۔ تو یہ بات تو قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کر دی ہے۔ اس دین کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے کا تعلق ہے اس کے فلسفیانہ اساسات سے۔ قرآن اپنی اصطلاح میں اس کو الحکمہ کہتا ہے۔ چنانچہ اسلام پر میری جو کتاب ہے جس میں نے پورے دین کو جیسے کہ میں اس کو سمجھا ہوں بیان کیا ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک کا عنوان ہے الحکمہ، دوسرے کا الکتاب۔ تو جو دین ہمیں دیا گیا اس کے دو حصے ہیں، ایک الحکمہ، الحکمہ میں ایمان اور اخلاق کے مباحث ہیں، ہمیں کیا ماننا ہے، کیوں ماننا ہے، کس طرح ماننا ہے، اور ہمارے اخلاقی وجود کے کیا تقاضے ہیں۔ ہماری ایک مورل بینگ ہے، ہمارا پروردگار اس کو کس کس لحاظ سے پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ اصل دین ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ ظاہر ہے کہ یہ بنیادی حقائق پر مبنی ہے، اور یہی دین ہے جو تمام پیغمبروں کو دیا گیا۔ اس کے بعد جو اس میں اخلاقیات بتائی گئی ہے، بعض موقعوں پر اس کو ایک لا میں بدل دیا ہے، یعنی ایک قانون بھی دیا ہے۔ قانون کو عربی زبان میں شریعت کہتے ہیں۔ تو ایک چیز ہے دین کی بنیادیں، دین کی اساسات، دین کی فلسافیکل فاؤنڈیشنز، وہ یکساں ہے۔ شریعت میں حالات کے لحاظ سے تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ یہ جو رشتوں کی حرمتیں ہیں، یہ انسانی تمدن کے ساتھ وسیع ہوتی چلی گئی ہیں۔ یہ تورات میں بھی کچھ مختلف ہیں، قبائلی تمدن میں اور طریقے سے رہی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان میں وسعت پیدا کر دی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے بنیادی اخلاقیات یکساں ہیں۔ ان اخلاقیات کا سماجی ظہور، جیسے وہ ہماری سوسائٹی میں ظہور پذیر ہوتی ہیں، اس سے ایک سماجی اخلاقیات وجود میں آتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ حالات کے لحاظ سے تبدیلی کرتے رہے ہیں، اس لیے یہ سوال نہیں پیدا ہوتا۔